ہوتا ہے اور دوسری جگہوں پہ بہت ہوتا ہے. کوئی مولانا کا بیٹا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مولانا ہی ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے کر کے. ابھی تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر ٹوپی ووپی پہن کے چلنے لگا تو ہم نے خود ہی کہنا شروع کر دیا. یہ بیچارے ایک مولانا کے بیٹے تھے, ان کے ابا مولانا تھے. اچھا ابا مولانا ہو تو ٹھیک ہے, اب یہ پیسہ تو ہے نہیں نا کہ ابا والی میراث ان کو ملے گی. جو پڑھا ہے اس کو, ڈاکٹر کے بیٹا ڈاکٹر تھوڑی نہیں ہوگا, پڑھے گا تو ڈاکٹر ہوگا. تو جو فرما رہے ہیں آپ کہ نہیں چونکہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے تو ڈاکٹر ہے, یہ تو نہیں ہوا. ڈاکٹر کا بیٹا ہے تو اس کو ڈاکٹری پڑھنا پڑے گا. وہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے. اب ان کے ابا مرے تو گاؤں والوں نے معلوم ہے کیا کیا, گاؤں والوں نے ان کو مولانا بنا دیا. کہا آج سے آپ نماز پڑھائیے. یہ بیچارے کو لگا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بھی پڑھاتے ہیں. پڑھایا ایک مدت تک. یہ میں عرض کروں بیدار کہاں سے ہونا ہے. ایک مدت تک لوگوں کو پڑھاتے رہے, اور اچھا ہمارے یہاں انسلٹ بھی مانا جاتا ہے. اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھیے اور ہم کہہ دیں کہ کل بتائیں گے تو یہ ہوگا کہ ارے لوگ کہیں گے ارے مولانا صاحب کو نہیں پتا. ارے کیوں نہیں, مولانا صاحب کو بہت کچھ نہیں پتا ہے. تو جو فرما رہے یہ جرات پیدا کریے اپنے اندر بھی, میں بھی اپنے اندر پیدا کروں. یہ میں نہیں جانتا, یہ جرات ہے. ہر جگہ ضروری نہیں کہ جو مسئلہ جیسے سمجھ میں آ جائے آپ بتا دیجئے. آپ کو کوئی امام علی نہیں سمجھتا کہ آپ آ کر ممبر پر دعوی سلونی کر رہے ہو. آپ تیاری کر کے آتے ہو, بہت سا مسئلہ آپ کو نہیں پتا. اگر عوام نے آپ سے پوچھا, آپ کو کل دیکھ کے بتاتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے, حافظہ ہے, ذہن ہے, مرحوم ہے علامہ امینی رضوان اللہ تعالی, یہ آگے مشکینی کے بارے میں ملتا ہے. یہ آدمی کی اوقات بتاتا ہے خدا بار بار, خدا کی قسم. آگے مشکینی نماز جمعہ پڑھا رہے تھے, نماز جمعہ. اچھا آپ میں سے کوئی سورہ حمد بھٹک سکتا ہے؟ نہیں, سورہ حمد تو بچپنے سے یاد ہے. نماز جمعہ پڑھا رہے تھے کہاں, تہران میں. نماز جمعہ کے دوران سورہ حمد بھول گئے. کون سا سورہ؟ سورہ حمد. آیت اللہ مشکینی سورہ حمد بھول گئے. 1000 مرتبہ لوگ پیچھے تو لقمہ دے رہے, ان کو سورہ حمد نہیں یاد آ رہا. اب کیسے بھی کر کے بیچارے نے نماز ختم کیا. آئے مائک پہ, دیکھیں اہل دل کیسے ہوتے. آئے مائک پہ آنے کے بعد اعلان کیا مجمع سے, کیا معلوم ہے کہ آج اللہ نے مجھ مشکینی کو میری اوقات یاد دلائی. کہ مشکینی اگر ایک لمحے کے لیے میں اپنی نظر ہٹا لوں نا تو سورہ حمد بھی بھول جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک لمحے کس چیز کا اکڑ ہے, کس چیز کا افتخار ہے. تو آپ نہیں جانتے, آپ قبول کرو کہ مجھے نہیں پتا ہے. وہ بیچارے کو بیٹھال دیا ابا کی جگہ پہ, وہ نماز پڑھاتے رہے. ایک دن حمام گئے. اب اس زمانے میں گھروں میں تو حمام نہیں ہوتا تھا. اب جب حمام کے پاس پہنچے تو حمامدار نے ان کو آئینہ دکھایا. آئینہ دیکھا, چہرہ جیسے دیکھتے, ان کو اپنی داڑھی کا ایک بال سفید نظر آیا. اب میں اس کا تھا کفا بالشیب نظیرا. انہوں نے جب اپنی داڑھی کا بال سفید دیکھا, اب ان کو پشیمانی ہوئی کہ اتنے دنوں تک میں نے کو غلط باتیں لوگوں کو بتائی. میں تو تعلیم حاصل نہیں کیے ہوئے تھا, میں تو مولوی نہیں تھا. مؤذن سے کہا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ. سب آئے, پورا مجمع آیا. انہوں نے لوگوں سے کہا دیکھو میں نے نہ کہیں پڑھائی کیا تھا, ہمارے ابا مولانا تھے, ہم نہیں تھے. جو کچھ مسئلہ مسائل میں نے تم کو بتایا, مجھے نہیں پتا کہ صحیح بتایا غلط بتایا. جا کے کسی عالم دین سے پوچھو. میں نے جو کچھ بتایا ہے مجھے یقین نہیں. معلوم ہے کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے ان کو قاعدے سے مارا کہ اتنے دن تک تم نے ہم لوگوں کی نماز, روزہ, مسئلہ مسائل, لیکن ٹھیک ہے میں یہاں سے نکل آؤں. اتنی ہمت ہونی چاہیے, پتہ نہیں بات آتے نہیں. اب کیا کہیں گے لوگ, اب کیا ہوگا. نہیں اگر میں غلط ہوں نا, نہیں آسان کروں نا, بات آسان کروں. اگر آپ جا رہے ہو غلط وے پر, آپ کو جانا ہے نارتھ آپ جاؤ ساؤتھ, آپ کو جانا ہے ایسٹ آپ جاؤ ویسٹ. تو دیکھیں کبھی کبھار آدمی غلط روڈ پہ کیوں جاتا ہے معلوم ہے؟ 3 وجہ ہوتی ہے. یا تو جاہل ہوتا ہے کہ اس کو کہاں سے ٹرن لینا ہے, یا جو ہے فون پہ بات کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہاں سے ٹرن لینا ہے, لیکن چونکہ فون پہ بات کر رہا ہے تو آگے نکل گیا. اور ایک ہوتی ہے ہر دھرمی کی بنیاد پہ, کوئی آپ کو اوورٹیک کر کے چلا گیا تو آپ کہتے اب جب تک اس کو پیچھے نہیں کر دوں گا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو مڑنا ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ غصے میں ہو, لیکن ان تینوں حالت میں آپ اپنی منزل سے جیسے بھی آگے گئے لوٹ کے آنا ہے نا آپ کو. یا غفلت کی بنیاد پہ گئے, یا جہالت کی بنیاد پہ گئے, یا تعصب کی بنیاد پہ گئے. عقل یہ کہتی جہاں سمجھ جاؤ وہیں سے پہلا یو ٹرن لے کر واپس آ جاؤ. اور یہ بات آ گئی,
جہاں سمجھ جاؤ اس کے بعد کیا ہوگا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب جتنی دیر اس راستے پہ چلو گے یہ راستہ ہوگا غلط، اس راستے سے واپس آ جانا یہ ہوگا اہم۔ ان کو پتہ چل گیا کہ میں غلط تھا، کہ اب جو کچھ تم لوگ کرو میں تو نہیں مانوں گا۔ خوب، اب انہوں نے ارادہ کیا کیا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک باداڑی کا سفید بال انسان کو اتنا چینج کر سکتا ہے کہ نہیں اب مجھے پڑھنا ہے، میں نے لوگوں کا دین خراب کیا، میں نے لوگوں کا ایمان خراب کیا، اب مجھے مدرسے میں جانا۔ اب اس دور میں یہ نکلے کہاں سے؟ تہران پڑھنے کے لیے۔ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، آپ ارادہ کرو اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کا، آپ ارادہ کرو۔ امام جانتے ہیں کہ آپ کو نکالنا کیسے ہے، توجہ فرما رہے ہیں، امام جانتے ہیں کہ آپ کو نکالنا کیسے، آپ ارادہ کرو، یہ آپ کا کام ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نکلا لیکن کہاں پڑھنا ہے، کس سے پڑھنا ہے، کون استاد ہوگا، کہاں جاؤں، کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا، بس میں اپنے شہر سے بھاگ گیا۔ کہ راستے میں ایک قافلہ تہران کی طرف جا رہا تھا، کہ میں اس قافلے کے ساتھ ہو لیا، اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جانا کہاں ہے۔ کہ ایک شخص نے مجھے آواز دی، محمد حسین کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہیں انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہے جو مجھے پہچانتے ہیں؟ کہ میں نے کہا میں تہران جا رہا ہوں تعلیم کے لیے۔ کہ کہاں جاؤ گے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، یہ نہیں جانتے کہ یہ امام ہے۔ کہا کہاں جاؤ گے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا۔ کہ ہم بتاتے ہیں فلاں مدرسے میں جاؤ، خادم مدرسہ سے کہو کہ مجھے حجرہ دے، کمرہ دے، وہ کہے گا کمرہ نہیں ہے تو اس سے کہو کہ اوپر والے حصے پہ ایک کمرہ خالی ہے، وہ جگہ جاؤ، وہاں پر تم پہنچو اور تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم رہیں گے۔ یہ اب بھی نہیں سمجھے کہ حضرت ہے۔ یہ کہتے میں گیا اسی طریقے سے، میں خادم مدرسہ سے میں نے کہا اور میں وہاں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مجھے حجرہ ملا۔ اب یہ لگا کہ پڑھوں کیا، یعنی اب میں تو کچھ جانتے ہی نہیں نا، شروع کہاں سے کروں، پڑھوں کس سے، استاد کون ہوگا؟ تو کہتے پھر وہی ذات آئی کہ ہم نے کہا تھا نا ہم مدد کریں گے، گھبراتے کیوں؟ ایک کتاب لے کر آئے جس کا نام شرائع الاسلام ہے، مرحوم محقق ہلی کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے، کہ یہ کتاب لو، آیت اللہ کنیز سے جا کر پڑھو۔ یہ آیت اللہ، اب آپ کبھی غور کریے، مثلا ایک آدمی ڈاکٹر ہو، اس سے آپ کہیے فلاں بچے کو ABCD پڑھا دو، تو توہین کی بات ہے نا، وہ کہے گا میں ڈاکٹر آدمی، مجھ سے آپ کہہ رہے ABCD پڑھا دو۔ وہ آیت اللہ کی ریٹ کے آدمی، شرائع ان کے لیے لے گئے، انہوں نے کہا یہ لو، ہم کو کسی نے بھیجا ہے کہ آپ سے پڑھیں۔ یہ جانتے تھے کہ جس نے بھیجا ہے وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ یہ بیچارے 2-3 دن پڑھے ان سے، اب ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے کہ کیا پڑھا رہے، یہ ہوا میں نہیں تھے۔ یہ ایک دن پریشان تھے کہ 2-3 دن ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بیٹھے تھے سر جھکا کے، پھر وہی ذات آئی، اب کیا ہوا؟ اب یہ نہیں جانتے نا کہ حضرت ہے، یہ بے تکلفی سے بات کرتے، کرے ان کے پاس آپ نے بھیجا، مجھے کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، ایک تو ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، وہ میری کتاب میں دیکھ دیکھ کے پڑھاتے۔ اب غور کریے گا، انہوں نے کہا کہ جا کر ان سے کہنا کہ فلاں الماری میں آپ کی بیوی نے کتاب رکھی ہے، وہاں سے اٹھاؤ اور پڑھاؤ۔ اور کر رہے ہیں، یہ پہنچے، اب انہوں نے دیکھا کہ عجب، یہ تو میرے گھر کے حالات بھی جانتا ہے۔ اس وقت ایک جملہ کہا انہوں نے، کہ محمد حسین اب جو ملے نا، اب یہ نہیں جانتے کہ امام زمان ہے، وہ آیت اللہ خوب سمجھ گئے۔ کہا اب اگر وہ ذات ملے نا تو ان سے کہنا ہمیں بھی کبھی وقت دے دیں کہ ہم ان کے دیدار کو آئیں۔ وہ کہتے اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، میں ان کو لے کر آ جاؤں گا۔ کہنی ان سے کہنا کہ ہمیں وقت دے دیں۔ یہ گیا، اس نے کہا ہمارے استاد نے آپ سے وقت مانگا ہے۔ حضرت نے فرمایا اپنے استاد سے کہو تمہاری طرح ہو جائیں، وقت لینے کی ضرورت نہیں، ہم خود آ جائیں گے۔ اپنے استاد سے کہو تمہاری طرح ہو جائے، سادے دل ہو جائیں نا، ایک مرتبہ لوٹنے کا ارادہ تو کریں، پھر تم امام کی تلاش میں تھوڑی نہیں نکلو گے، پھر حضرت تمہارے پاس آئیں گے۔ بس ایک وجود، میں عرض کروں کفا بالشیب نظیرہ، مجھے بیدار کرنے کے لیے بہت اشروں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک لمحے کے لیے بیدار ہو جاؤں کہ میں زندگی کے کس مرحلے میں ہوں، یہ زندگی کا حصہ بسر ہو گیا، اور یہ زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے مجھے معلوم نہیں، کسے خبر ہے کہ زندگی کا کتنا حصہ باقی ہے، زندگی کا کتنا حصہ اب تک بسر ہوا، اس میں نے کیا انتظام کیا اس عالم کے لیے، خدا کی قسم کسی کو خبر ہے، کسی کو معلوم ہے کہ اس نے انتظام کیا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد مجلس ایصال ثواب میں آخر گفتگو نہیں کیا جائے،
آہ من قلت الزاد وطول السفر، میرا سفر کتنا طولانی ہے اور زاد راہ کس قدر مختصر ہے۔ یہ عجب نہیں ہے، یہ عجب نہیں ہے۔ خدا کی قسم ابھی بھی ہم اپنے وجود کو غفلتوں میں بسر کرتے رہے، کہ دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہونے والا۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے اور مجھے نہیں پتا۔ آپ کبھی وقت کے بارے میں چیک کریے، وقت یہ نہیں آنے والا وقت کیا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیے آنے والا۔ حضرت کی عجیب تعبیر، حضرت نے فرمایا الوقت الماضی، جو وقت گزر گیا، والوقت الاتی متہم، آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، جو کچھ ہے ابھی ہے۔ پتہ نہیں بات آدھے نہیں، دنیا میں بعد کچھ نہیں ہے، بعد کس نے دیکھا؟ ابھی جو وقت میرا گزر رہا ہے، اس وقت میں واقعاً میں زاد راہ جمع کر رہا ہوں یا نہیں جمع کر رہا ہوں؟ یہی سوال ہے۔ اسی سوال کو اگر حل کر لیا جائے کہ میری زندگی کا کتنا وقت گزرا، اس گزرے ہوئے وقت میں میں نے کیا کیا اور اس باقی وقت میں مجھے کیا کرنا ہے، یہ غور نہیں ہے۔ یہ سال ثواب کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے انسان خدا کی قسم تصور کرے، یہ وقت جو میری زندگی میں ہے میں نے اس میں کیا کیا، میری موت کب آ جائے گی، میں اس دنیا سے کب گزر جاؤں گا، کیا کروں گا، میں کیا کروں گا، مجھے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو آسان کروں، خدا کی قسم میں مایوس کرنے نہیں آیا ہوں آپ کو، میں فقط آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تک حیات باقی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ سفر جو تم صدیوں میں طے نہیں کر سکتے، اللہ کو اہل بیت کا واسطہ دو، وہ لمحوں میں سفر طے کراتا ہے۔ حضرت حر نے اتنا لمبا سفر کتنی دیر میں طے کیا؟ دیکھیں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جب آپ خود سے چلتے ہو تو دھیرے چلتے ہو، جب آپ کو لے جایا جاتا ہے تو تیز چلتے ہو۔ اور آسان کروں، جب موسیٰ میقات پہ جا رہے ہیں تو 40 دن لگتا ہے، جب محمد کو لے جایا جاتا ہے تو ایک رات میں پورا سفر طے کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک رات میں پورا سفر طے کرایا جائے، یہ طے کریے کہ مجھے لوٹ کر آنا ہے، میں اپنی زندگی کو چیک کروں، میں واقعی دوسروں کو چیک کرنا چھوڑوں، میں آؤں اس سال ثواب کی مجلس میں، میں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو چیک کروں کہ میری زندگی میں خطائیں کتنی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے دوسروں کی خطا کیوں زیادہ لگتی ہے، کیونکہ اپنی چیک ہی نہیں کرتے۔ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، جس دن میں اپنا حساب لے لوں نا، اس دن میں کسی کا حساب نہیں پوچھوں گا۔ ابھی تک آپ سب کا حساب کیوں پوچھتے ہو کہ اپنا حساب نہیں چیک کیا نا، اپنا حساب چیک ہی نہیں کیا۔